وہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کنتم تستترون، اور نہیں تم چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو ان یشہدا اس سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے ان اللہ لا یعلم کثیرا کہ اللہ جانتا ہی نہیں اکثر جو تم عمل کر رہے ہو۔ پڑھی جی پڑھی ہے۔ اس پر یہ کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کعبے کے غلاف میں چھپا کھڑا تھا، فجاء ثلاثۃ نفر، 3 قسم کے لوگ آ گئے، کچھ موٹے پیٹ والے تھے اور کچھ کم عقل والے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، میں وہ سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا اے ساتھیو بتاؤ کیا اللہ ہمارے کلام کو سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا جب ہم اونچا بولتے ہیں تو سن لیتا ہے، جب ہم اونچا نہیں بولتے اللہ نہیں سنتا۔ اور ایک اور نے کہا، اس نے کہا اگر سنتا ہے تو پھر سب کچھ سنتا ہے، اگر سنتا ہے تو اونچا بھی سنتا ہے نیچا بھی سنتا ہے، نہیں سنتا تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ جانتا ہی نہیں اکثر جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور نہیں تم چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكُمْ اور اس ظنکم تمہارے گمان نے، الذی جو ظننتم تم کیا کرتے تھے، بربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم ہلاک کر دیا تمہیں، فاصبحتم پس تم ہو گئے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ پس وہ صبر کریں آگ ٹھکانہ ان کا، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ رضا الہی چاہیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ تو نہیں وہ جن پر اللہ راضی ہوا ان سے۔ اب یہ اللہ فرماتا ہے ان کے برے گمان نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مومن کا گمان کیسا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا یموتن احد منکم، فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ رب کے ساتھ حسن ظن لے کے جائے۔ فرمایا ہرگز مرنا ہی نہیں ہے، رب کے بارے اچھا گمان لے کے جاؤ گے پھر رب کو اچھا ہی پاؤ گے۔ لیکن ان چیز کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پڑھیے جی۔ اور ہم نے مقرر کر دیے لہم ان کے لیے، مشرکین کافروں کے لیے، قرناء کچھ ساتھی شیطانوں میں سے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ انہوں نے آراستہ کر دکھایا انہیں، ما بین ایدیہم اگلے گناہ، وما خلفہم اور پچھلے گناہ انہوں نے مزین کر دیے، وحق علیہم القول اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان، فی ان قوموں کی طرح، قد خلت جو گزر چکی تھی، من قبلہم ان سے پہلے۔ وہ قومیں کون ہیں؟ من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے، انہم کانوا خاسرین وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ پڑھیے جی۔ لا تسمعوا لهذا القرآن کافروں نے کیا کہا؟ مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تغلبون تاکہ اپنی اس جہالت سے تم غالب آ جاؤ۔ یہ قرآن پڑھیں گے ہم شور مچائیں گے شاید کہ ہم غالب آ جائیں۔ فَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور بدلہ دیں گے انہیں بہت برا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ذالکا جزاء اعداء اللہ النار یہ سزا اللہ کے دشمنوں کی آگ، لہم فیہا دار الخلد ان کے لیے اس میں ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون سزا اس کی کہ وہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے۔ وقال الذین جو آیت ہے نا یہ جہنم میں کافر کہیں گے، وقال الذین کافروا اور کہیں گے کافر جہنم کے اندر، ربنا ہمارے رب، آرینا ہمیں دکھا، اللہ زین وہ دونوں جنہوں نے اضلانا ہمیں گمراہ کیا، یا اللہ ان کو تو دکھا۔ کون؟ من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے۔ کریں گے کیا؟ نجعلہما ہم روند ڈالیں گے انہیں، تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے، جہاں ہم ہیں وہ ہم سے نیچے چلے جائیں،
جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یہ اب تک ہے کافروں کی بات، اب ہے مومنین کی بات. ان الذین، وہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، بے شک جنہوں نے قالو کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے. صرف یہ دلفظ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور یہاں پر وہ حدیث پاک نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یہ کہا ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنت پکی ہو گئی. ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے. استقامت کا معنی کیا ہے وہ تفسیر میں آ رہا ہے. فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے 3 موقعوں پر. جب موت آتی ہے پہلا وقت، قبر میں دوسرا وقت، قبر سے اٹھیں گے تیسرا وقت. ان 3 وقتوں میں فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ خوش ہو جاؤ جنت کی. تمہیں بشارت دیتے ہیں التی، کون سی جنت، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. حدیثیں سن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ آیت پڑھ کے فرمایا کچھ لوگوں نے یہ کہا لیکن اکثر نے کفر کیا، اکثر نے کفر کیا، ربنا اللہ کہہ کر بھی کفر کیا. کہتے ہیں فمن قالها حتی یموت، فرمایا جس نے ربنا اللہ پڑھا حتیٰ کہ فوت ہو گیا، فقد استقام علیہا، فرمایا یہ اللہ کی اس آیت پہ عمل کر گیا، موت ہونے تک زبان پہ جاری رہا ربنا اللہ. یہی تو استقامت ہے نا، یہی تو استقامت ہے. فرمایا یہ وہ ہے فقد استقام علیہا. ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، استقامت کیا ہے، فرماتے ہیں وہ لوگ جو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ ہے استقامت. اور حضرت عمر فاروق وہ کیا فرماتے ہیں، آپ نے منبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا استقامت کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اور لومڑی کی طرح بہانے بنا کر چل نہ جانا، فرمایا رب کی اطاعت کرنا. یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں وَلَمْ يَرُوهُ رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ، سالب کہتے ہیں لومڑی کو، فرمایا لومڑی کی طرح بہانے بنا کر چل نہ جانا بلکہ اللہ کی اطاعت کرنا استقامت ہے. ایک اور بات سنیں، حضرت علی بن ابو طلحہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے، ان کے نزدیک تفسیر کیا استقامت کی، کہتے ہیں علی ادائی فرائضہ، رب کے فرائض کی ادائیگی، ربنا اللہ کے بعد استقامت ہے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی. اور حضرت حسن بصری یہ دعا کرتے تھے اللہم انت ربنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، لہٰذا اب ہمیں استقامت کی دولت عطا فرما. ہم سب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ رب تو ہمارا رب ہے، استقامت کی دولت عطا فرما. لیکن حدیث سے پاک سنیں، ایک شخص آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسلام کے متعلق مجھے ایسا حکم فرمائیں کہ میں پھر اس کے بعد کسی سے پوچھتا نہ پڑوں، بس آپ ہی بتا دیں میں کسی سے نہ پوچھوں. میرے آقا نے فرمایا تم یہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا یہ لفظ پڑھو آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اس کے بعد ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ. اچھا یہ سوال کے بعد صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو عمل ہے لیکن میں بچتا کس چیز سے رہوں، تقویٰ کیا ہے، فرمایا فَأَوْمَأَ إِلَى لِسَانِهِ، میرے آقا نے اپنی زبان کا کنارہ پکڑ کے فرمایا زبان سے بچتے رہنا. صحابی نے پوچھا میں بچوں کس چیز سے، فرمایا زبان سے بچتے رہنا. ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، ایک صحابی آتے ہیں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام میں مجھے ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھتا نہ پڑوں، میں کسی سے نہ پوچھوں. فرمایا بولو آمنت باللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ڈٹ جاؤ. اب ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک ہے، جب فرشتے آتے ہیں نا مومن کی روح قبض کرنے تو آ کر کیا کہتے ہیں اخرجی ایتھا الروح الطیبہ فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح پاکیزہ جسم سے باہر نکلا، اے پاکیزہ روح.
یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنی کمال کی بات ہے، یا ایتھن نفس المطمئنہ، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تیری موت کے وقت فرشتے تجھے یہ الفاظ کہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی موت کے وقت میرے آقا نے فرمایا یہ الفاظ، کون سے؟ یا ایتھن نفس المطمئنہ۔ اچھا کیا کہیں گے فرشتے؟ آ کر کہتے ہیں کنتی تامورینہ، تو نے ساری زندگی رب کی اطاعت میں گزاری ہے۔ فرشتے آ کر کہیں گے لہٰذا آج آؤ اس رب کی طرف جو رب آج تجھ پہ غضبناک نہیں ہوگا، وہ رب تجھ سے راضی ہے۔ یہ ہے، یہ کب کہا جائے گا؟ یوم خروجہم من قبورہم، قبروں سے اٹھتے وقت یہ ان کو کہا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے، ان کو فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ پڑھی جی، نحن اولیاؤکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، والاکم، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، ما تشتہی، ہر وہ شے جو چاہے، انفسکم، تمہارا جی، والاکم فیہا، اور تمہارے لیے اس میں، ما، ہر وہ چیز جو تدعون، تم مانگو گے وہ مل جائے گی، نزلم، ہر چیز ملی جا رہی ہے، میزبانی، بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے رب کی طرف سے، خالق کی طرف سے اپنے بندوں کی میزبانی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چاہو گے، جو مانگو گے، جو تمہارا جی چاہے گا آج تم وہ مل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا، آج میں وہ کروں گا جو تم چاہو گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔